ہماری یوتھ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید فیس بک مارکیٹنگ یا انسٹاگرام یا ٹک ٹاک جو ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یا ٹیک ہے، لیکن یہ اس کا صرف 1 یا 2 یا 3% ہو سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایک بھی CEO نہیں ہے پاکستان سے جو کہ دنیا کی کسی بڑی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہو. ہم اس کوالٹی کے اسکل بچوں کو نہیں دے رہے جو کہ بڑی کمپنیز کے اندر کام کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہو. اگر ہم IT سے اتنے ہی ہو چکے ہیں واقف اور اتنی آشنائی ہو چکی ہے اور اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ویئر از دا انوویشن؟ کیا یہ نہیں لگتا کہ جو لوگ مینٹور بنے ہوئے ہیں اور جو مینٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا گائیڈ ہیں، ایکچولی انہوں نے شاید سلیکون ویلی کے بارے میں ان کو علم بھی نہیں ہوگا. آپ ایتھیکل ہیکنگ سیکھ لیجیے، آپ .NET ڈیولپر ہو سکتے ہیں، آپ نیٹ ورکنگ میں جا سکتے ہیں. یہ سیریس ایسی جابس ہیں جو کہ بڑی کمپنیز کو چاہیے. $90 پر آور آپ چارج کر سکتے ہیں، $200 آپ چارج کر سکتے ہیں. یو آر سائبر سیکورٹی کے ایکسپرٹ ہیں. بہت بڑا ایک الارمنگ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. ہم نے alarming ایجوکیشن بھی اب ان سے لینی ہے بالکل. کہ یہ کورس آپ کو یہ ہمیں بیچیں بتائیں گے، گے. یہ آپ کو بتائیں گے کورس یہ ہیں اور آپ نے کرنا ہے اور آپ کو میں پیسے کمانے. تو ویئر از دا ایجوکیشن سسٹم، ویئر از دا انسٹیٹیوشنز؟ In America, when they are investing on something, $1 billion لگا رہے ہیں, that means کہ that is going to be the future. If they are not going to learn artificial intelligence, half of them are going to lose their jobs. السلام علیکم، آئی مائی سیلف بلال احمد، لائف کوچ. آج تھنک بی کے پلیٹ فارم پہ بڑی زبردست شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے. آج یہ IT کا دور ہے، IT کی ہر طرف بات ہو رہی ہے، لیکن آئی تھنک اس پلیٹ فارم پہ جو آج بات کرنے کی ضرورت ہے وہ IT کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ ہے. کیا ہم اس کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ لے پائے ہیں؟ کیا ہم اس سے واقعی صحیح معنوں میں بینیفٹس لے پائے ہیں؟ کیا ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ اور اس سے جو فائدے ہمیں ہونے چاہیے ہیں ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو، کیا وہ ریئل سینس میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو پائی ہے یا ابھی تک ہم اس کی بیسک سے بھی واقف نہیں ہیں؟ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ایک بڑی ہی بہترین شخصیت ہے، IT میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. عائشہ، CEO اینڈ فاؤنڈر سرٹیفائی می. ویلکم عائشہ آن دس پوڈکاسٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بلال. اور میں اسی سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ سرٹیفائی می، واٹ از دس سرٹیفائی می؟ اس کا نام آپ نے کیوں رکھا اور یہ اس کمپنی کے بارے میں تھوڑا میں بتائیے گا. Bilal, whenever we go for a job in any multinational company, تو along with education, they require some certain skills. اور وہ certain skills جو ہیں unfortunately ہماری یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس کو نہیں ملتے. تو بہت میرا ایکسپیرینس ہونے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسی کمپنی ہونی چاہیے جس میں کہ آپ ان کو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنس کروائیں، سو دے وڈ بی ایبل ٹو گیٹ جابز ان ملٹی نیشنل کمپنیز. سو ہم ٹریننگس کرتے ہیں اور سرٹیفکیشنس کرتے ہیں. ویری گڈ. اور آپ کی اپنی جرنی کیا ہے اس IT کی دنیا میں؟ I started my career with I'm BSc Double Maths Stats from Punjab University, then MBA Marketing, then 1 year diploma in computer application from Patterman Computer Education Center, Lahore. And 1996 میں میں نے یہ 1 year diploma کیا computer applications میں. 1996 میں. So .NET اور یہ جو VB.NET اور اس سے کی ٹیکنالوجیز میں نے بہت پہلے پڑھ لی تھی. Just because of that 1 year diploma in computer application, I got my first job as branch manager of BrainNet. Then I worked for Apta Computer Education Center for 2.5 years. میں اس کی برانچ مینیجر رہی. Then I moved to Lahore. یہاں پہ میں نے ایک کالج کے اندر جاب کی 5 years اور then I joined University of Lahore as manager MIS. Then again it's a technical job, management information system. I'm the first female who implemented complete university management system for 5 years. اور after that I got a good chance. میں SAP ERP ایک دنیا کی بڑی نمبر 1 سافٹ ویئر کمپنی ہے جو کہ جرمنی کی ہے، مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے وہاں پہ ٹریننگ دبئی سے لی اور مجھے وہاں سے سرٹیفکیٹ ملا. اینڈ دین وی لانچ اے پروگرام فار اسپیشلی ڈیزائن فار یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جس کو SAP لرننگ ہب اسٹوڈنٹ ایڈیشن کہتے ہیں. تو اس پروگرام کو ہم نے یہاں پہ لانچ کیا اور 45 اسٹوڈنٹس کی ہم نے سرٹیفکیشن کی، جابز ارینج کی اور اس کے بعد پھر 2016 میں I started my own company. اور تب سے میں ٹریننگ، سرٹیفکیشنس اور IT کے فیلڈ میں ہوں. ویری گڈ، ماشاء اللہ، اٹس اے گریٹ جرنی جی. اور اس حوالے سے پلیز آپ بتائیے گا، جو آپ اس کے اندر IT کے اندر دنیا میں اتنا آپ نے کام کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، IT ایکچولی ہماری انڈرسٹینڈنگ میں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بھی گیپ ہے جو سوسائٹی میں IT کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم لوگ IT کی جب بات کرتے ہیں، میرا نہیں خیال ہماری ابھی تک بھی کوئی یونیکارن کمپنی لیول پہ بن گئی ہو. ہمارے لوگ CEO لیول پہ کچھ بگ جائنٹس IT کمپنی تک چلے گئے ہوں. ہم لوگ ابھی تک میرا خیال ہے کہ سطحی باتیں کر رہے ہیں اور سطحی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس ہے، ویری بیسکس
کیا یہ بات درست ہے؟ انفارچونیٹلی دیکھیں 9/11 کے بعد بہت سیٹ بیک ہمارے ساتھ ہوا اور آئی ٹی کا جو ایک بوم تھا وہ بالکل نیچے چلا گیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 9/11 کے بعد کیا کچھ ہوا, ریسٹرکشنس تھیں اور سارا کچھ. ابھی دوبارہ سے کچھ سالوں سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فیلڈ جو ہے وہ ریئلائز ہوا ہمیں کہ یہ اس کے اندر ہم اگر آتے ہیں اور ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, ہماری اکنامک کنڈیشن بہتر ہو سکتی ہے. لیکن یہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئے شاید جن کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ABC کا بھی علم نہیں ہے. ہماری یوتھ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید فیس بک مارکیٹنگ یا انسٹاگرام یا ٹک ٹاک جو ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یا ٹیک ہے, لیکن یہ اس کا صرف 1 یا 2 یا 3% ہو سکتا ہے. آلدو اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ کہ آپ کا وٹ ایور یو آر ڈوئنگ بزنس اٹ شوڈ بی آن سوشل میڈیا پلیٹفارمس, لیکن ان کو لگتا ہے شاید یہی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. اور دس از دا ریزن وی ڈونٹ ہیو ون سنگل یونیکارن کمپنی ان پاکستان. میں بھی 1-2 سال میں شاید ہو جائے. آئی نو فیو کمپنیز ہو آر ورکنگ ان پاکستان, بیسیکلی ان کا سیٹ اپ USA کا ہے اور اللہ کرے کہ ہم یہاں پہ بنانے میں جو ہے کامیاب ہو جائیں. سیکنڈلی آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کوئی ایک بھی CEO نہیں ہے پاکستان سے جو کہ دنیا کی کسی بڑی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہو. آن دا ادر ہینڈ جو ہمارے کمپیٹیٹر کنٹریز ہیں وہ تقریباً انفارمیشن ٹیکنالوجی فیلڈ میں چھائے ہوئے ہیں اور ان کی مونوپلی ہے, اور وہ جو آگے انڈکٹ کرتے ہیں پروجیکٹس کے اوپر اور آرگنائزیشن پہ وہ اپنے ہی لوگوں کو انڈکٹ کرتے ہیں. سو ہم ایک تو وہ اس کوالٹی کی ایجوکیشن ہم نہیں دے رہے, ہم اس کوالٹی کے اسکل بچوں کو نہیں دے رہے جو کہ بڑی کمپنیز کے اندر کام کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہوں. میں نے دسمبر میں کوئی کنڈکٹیڈ 5-6 سیشنز ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز. آپ یقین کیجیے بچوں کو سوائے مائکروسافٹ کے اور کسی بڑی کمپنی کا نام نہیں آتا. اگر آپ ان سے پوچھیں گے آپ نے SAP کا نام سنا ہے تو نہیں جانتے, حالانکہ ٹاپ 500 فارچون کمپنیز آف دا ورلڈ آر یوزنگ دس ERP, لیکن ان کو نہیں پتا. آپ ان سے پوچھیں گے ٹاپ کنسلٹنگ کمپنیز کے نام, ان کو نہیں پتا. اگر آپ ان کہیں گے بڑا ریونیو جنریشن کمپنیز کون سی ہے, دے ڈونٹ نو. میں نے ان سے سوال کیا کہ MIS کیا ہوتا ہے, ان کو نہیں پتا کہ MIS سے کیا بنتا ہے, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, آلدو دے آر سافٹ ویئر انجینئرنگ اسٹوڈنٹس. سو ایسے بہت سارے کوشچنس, وائٹ کالر جاب کیا ہے, بلو کالر جاب کیا ہے. تو ہمیں کیا یہ نہیں لگتا کہ جو لوگ مینٹور بنے ہوئے ہیں اور جو مینٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا گائیڈ ہیں, ایکچولی انہوں نے شاید سلیکان ویلی کے بارے میں ان کو علم بھی نہیں ہوگا اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے ان کو اس کی بھی نالج نہیں ہوگی. تو وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دیم کہ جب آپ نے کسی کو گائیڈنس لینی ہے تو یہ ضرور دیکھیے کہ اس کا ایجوکیشنل کیریئر کیا ہے. اب جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہو تو آپ کو یہی کہے گا کہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, اور جس نے خود کبھی IT کمپنی میں کام نہیں کیا تو وہ یہ کہے گا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, IT کمپنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن وین یو آر لوکنگ فار اے سیریس کیریئر پروفیشنل کے لیے جب آپ جاتے ہیں جس میں گروتھ دیکھتے ہیں تو آپ فیس بک از ناٹ اے پرماننٹ سورس آف انکم فار یو. آج آپ کے پاس آ جاتا ہے ایک پروجیکٹ, کل کو وہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ کا گھر کیسے چلے گا, آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کہاں سے جائے گی. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے سیریس پروفیشن, اسپیشلی میل کے لیے میں کہوں گی کیونکہ وہ گھر کے اسپانسر ہوتے ہیں, انہوں نے پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے, انہوں نے بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے. آپ کے اگر بچوں کے آپ کے پاس ایک پرماننٹ جاب نہیں ہے تو آپ اپنا گھر کیسے چلائیں گے, کہ آپ ٹک ٹاک کریں گے یا آپ فیس بک کریں گے یا آپ انسٹاگرام پہ جائیں گے. That can be a part-time job or that can be an additional source of income, but you should have a proper degree and a proper skill. آپ دیکھیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں چلے جائیں, آپ ڈیٹا انالیٹکس میں چلے جائیں, آپ ERPs میں چلے جائیں, آپ مائکروسافٹ ٹیکنالوجیز میں چلے جائیں, SAP کی 1800 ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز ہیں, آپ اس میں چلے جائیے. آپ ایتھیکل ہیکنگ سیکھ لیجیے, آپ .NET ڈیولپر ہو سکتے ہیں, آپ نیٹ ورکنگ میں جا سکتے ہیں. یہ سیریس ایسی جابس ہیں جو کہ بڑی کمپنیز کو چاہیے. USA کے اندر ایون دے آر ہائرنگ. آپ کے پاس اگر یہ اسکل ہے تو آپ فری لانسنگ میں ان کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں. $90 پر آور آپ چارج کر سکتے ہیں, $200 آپ چارج کر سکتے ہیں. یو آر سائبر سیکورٹی کے ایکسپرٹ ہیں, بینکس کو سب کو ضرورت ہے. آپ ان پروفیشنز میں کیوں نہیں آتے؟ بالکل. اب دیکھیں آپ جن چیزوں کا نام لے رہی ہیں, دیز آر دا ایکچوئل ٹیکنالوجیز جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کسی بڑی ٹاپ 500 فارچون کمپنیز میں جا سکتے ہیں, آپ کسی کنسلٹنگ کمپنی میں جا کے کام کر سکتے ہیں, اور آپ وہاں پہ اچھی سیلریز, بہت ہائیلی پیڈ جابس ہیں, آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. میرا خیال ہے ان چیزوں سے نہ آشنائی, نہ پتہ ہونا, ان سے واقف ہم نہیں ہیں. دیٹس وائی ہمارے ملک میں واقعی آپ والی بات ہے, ٹک ٹاک پہ موویز تو کلپس بن رہے ہیں, ہم لوگ اپنے وہ شارٹ کٹس یوز کر رہے ہیں, پیسہ بھی اس سے آ رہا ہے. اینڈ پلیز میں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو آڈینس کو بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے پیسہ صرف ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے. دیٹس میں خود اس چیز کا قائل ہوں کہ فائنینشیل فریڈم از دی اونلی فریڈم ان دس ورلڈ, رائٹ, نو ایشو. بٹ
پلیز ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, ہمارا صرف آبجیکٹو پیسہ نہیں ہے. اگر ہم آئی ٹی سے اتنے ہی اس سے ہو چکے ہیں واقف اور اتنی آشنائی ہو چکی ہے اور اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو ویئر از دا انوویشن؟ ہمارے یہاں پہ کیوں ٹیسلا نہیں بن رہی؟ ہمارے یہاں پہ ایلون مسک جیسی کمپنیز نہیں کھڑی ہو رہی؟ ہمارے یہاں کوئی یونیکارن کمپنی نہیں ہے. تو واقعی اب یہ بات, ہم جب آئی ٹی کی بات کریں, ہم انوویشن کی بات کریں. ہم نے آئی فون کو کاپی کر کے ہم کوئی فون بنا سکتے تھے, ہم نے نہیں بنایا. ہم کوئی گاڑی بنا سکتے تھے, پاکستانیوں نے وہ گاڑی نہیں بنائی. ہم کوئی ٹیکنالوجی لا سکتے تھے, ہم ڈرون ٹیکنالوجیز پہ لا سکتے تھے, ہم نے وہ نہیں لے کے آئے. تو چائنا کو آپ دیکھیے, چائنا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس وقت اس کی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ. ایون امیریکنز جو ہیں دے آر افریڈ آف چائنا. بالکل امریکہ کو دیکھیں آپ, جو لوگ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ ٹیسلا گاڑی کو تو آئیڈیلائز کرتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا کہ میں ٹیسلا بھی بنا لوں؟ بالکل ایگزیکٹلی, ہم اس کو کاپی کر لیں. ہمارے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں کسی ایک جگہ سے آپ کے پاس, لیکن دیکھیں سیم گریجویٹ ول گو ٹو سم ادر کمپنی اور وہاں جا کے کام کرے گا اور وہ چیز بنا دے گا. پاکستان میں نہیں بنا رہا, کیوں نہیں بنا رہا؟ ہمارے پاس انرجی کرائسس ہے, ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ سولوشن نہیں آ رہا. ہمارے بچے ہمیں کیوں نہیں آلٹرنیٹ سولوشن دے رہے انرجی کرائسس کے لیے؟ ہماری اس کا مطلب ہے سم ہاؤ دیر از سم فالٹ اور سم ایشو ود دا ایجوکیشن سسٹم. یا تو یونیورسٹیز وہاں سے وہ چیزیں پروڈیوس نہیں کر رہی جو ہمیں پروڈیوس کرنی چاہیے, یا ہمارا ایکو سسٹم ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ایسے بچوں کو جو ایسے پروجیکٹس کے اوپر کام کر کے کچھ بنانا چاہتے ہیں. ٹرو. اور میرے خیال اس میں بہت بڑا رول مائنڈ سیٹ کا بھی ہے. جیسے آپ نے بات کی ابھی, اب اس وقت انڈیا فیکٹری آف سی اوز جسے کہا جا رہا ہے کہ وہ سی اوز کی فیکٹری بنی ہوئی ہے, کہ وہ سی اوز پوری دنیا میں بنا کے بھیجنا ہے. لیکن اس میں ایک چیز بڑی زبردست ہے, آپ نے جو بات کی, شاید یونیورسٹیز ہیں وہ گائیڈ لائن کا مسنگ ہے, وہ مائنڈ سیٹ مسنگ ہے. مائنڈ سیٹ صرف شاید یہی ہے آپ والی بات کہ ویورز آ جائیں اور ویورشپ کے اوپر میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے گاڑیاں انکور کر رہا ہوں, میں موبائلز انکور کر رہا ہوں, میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں. ساری آئی ٹی ہماری سبسکرپشن کے اوپر, ویورشپ کے اوپر, پھر اس کے بعد اس ویورشپ کے بعد صرف یہ بتانا ہے کہ الٹیمیٹ یہ ہمارا حاصل ہے کہ یہ میں نے اس گاڑی سے اس گاڑی میں آ گیا ہوں اور اس موبائل سے میں اس موبائل پہ آ گیا ہوں. دیٹس اٹ, دس از دا الٹیمیٹ ٹرینڈ. کیا ہم اس کو ٹرینڈ بنانے جا رہے ہیں سوسائٹی میں؟ یہ ٹرینڈ ہوگا ہماری آنے والی جنریشن. میں نے ایک رپورٹ پڑھی بلال, ارنسٹ اینڈ ینگ کی ایک رپورٹ ہے, بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بڑی کنسلٹنگ کمپنیز کون سی, اور ان کی رپورٹس بڑی اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اف دیز فیمیلز جو آج کل کی ہیں, اف دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لرن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ہاف آف دیم آر گوئنگ ٹو لوز دیئر جابس. اگلے 5 سالوں میں ان کی جابس ختم ہو جائیں گی اگر وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لرن نہیں کرتی ہیں. تو اب جو لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا یہ ٹرینڈ ہی تو ہے. ٹرینڈ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ یہ انٹروڈکشن ہے, گروتھ ہے, میچورٹی ہے, اس کے بعد الٹیمیٹلی ہر چیز کا ایک ڈکلائن ہے. جب اس کا ڈکلائن ہو گیا, what you will do after that؟ بالکل ایسے ہی کیا کریں گے اس کے بعد؟ تو اگر آپ اے آئی نہیں لرن کریں گے, اور جو بڑی ہم نے we educate ourselves to work in some industry, اور ہم اسکل بھی اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہم نے انڈسٹری میں کام کرنا ہے. تو انڈسٹری اگر چینج ہو رہی ہے اور اگر انڈسٹری آٹومیٹ ہو رہی ہے, ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, تو اگر ہم اس کی ریکوائرمنٹ کو پوری نہیں کریں گے تو ہم الٹیمیٹلی جاب کہاں سے لیں گے؟ اور ہم تو بس یہ کیے جا رہے ہیں, یہ 10,000 کا کورس ہے, یہ 5,000 کا کورس ہے, یہ 20,000. مطلب آپ ایجوکیشن چلیں, آپ والی بات ہے, یہ ٹرینڈ تو آپ نے ان لوگوں کو دے دیا کہ جنہوں نے صرف آپ کو الٹیمیٹ گاڑیاں دکھانی ہیں, کیونکہ شاید پتہ نہیں ان کی فیملیز میں وہ تھی نہیں, ان کی فیملی میں کبھی پیسہ تھا نہیں. میں نے تو نہیں سنا, بڑے بڑے نام ہیں, بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں, کبھی ان کو اس طرح شو آف کرتے دیکھا ہو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے. میں نام نہیں ان کا لیتا, آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کی 2-3 بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں, ان کے سی اوز کو آپ کبھی بڑی گریس میں دیکھیں گے ہمیشہ. میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ شادیوں پہ پیسے پھینکتے آپ کو نظر آ رہے ہوں, وہ گاڑیاں انکور کر, شاید ان سے 20 گاڑیاں ان کے پاس اور اچھی ہوں گی, کبھی انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دکھایا. وہ اپنے امپلائیز کو گاڑیاں دیتے ہیں, وہ اپنے امپلائیز کو گاڑیاں دیتے ہیں. دس از دا مائنڈ سیٹ آئی تھنک. when you join them as a project manager they will give you a car, a handsome salary اور ساری گریجوٹی, اور اگلے 5 سال کے لیے آپ سیکیور ہیں, اور جب وہ چھوڑیں گے تو اس کے بعد اس سے اوپر ایک لیول پہ جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا ایک الارمنگ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. ہم نے ایجوکیشن بھی اب ان سے لینی ہے کہ یہ کورس آپ کو بیچیں گے, یہ آپ کو بتائیں گے کورس یہ ہیں اور آپ نے کرنا ہے اور آپ کو میں پیسے کمانے. تو ویئر آپ والی بات, ویئر از دا ایجوکیشن سسٹم, ویئر از دا انسٹیٹیوشنز, کہاں ہے وہ ڈگریز کی چیزیں؟ وہ آپ نے سارا کچھ ہی نلیفائی کر دی ہے کہ کچھ چاہیے نہیں ہے, بس ہم چاہیے, ہم سے ٹرینڈ بھی ہمیں لے لو, آئیڈیل بھی ہمیں بنا لو, اب ایجوکیٹرز بھی ہمیں مان لو. ماشاء اللہ, یہ تو کمال بات ہے. ہم ایجوکیشن والے بھی ہیں, ہم آئی ٹی والے بھی ہیں, ہم ریموٹ والے بھی ہیں, ہم سارے ہی ہیں, چائے پانی والے بھی ہیں. مطلب اب آئی ٹی پروفیشنل آ کے آپ سے سیکھیں گے. کمال ہے ویسے. مطلب ہم آپ سے چائے بنانا تو سیکھ سکتے ہیں, لیکن ہم آپ سے آئی ٹی نہیں سیکھیں گے, بیکاز ہم نے اس کے اوپر بڑا ٹائم لگایا. بالکل, ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے, ہمارا دنیا میں ایک نام ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سی لیول پوزیشنز پہ فیمیل بہت کم ملیں گی آپ کو. کبھی اس نے اس کے اوپر غور کیا واقعی کہ ہمارے ہاں کتنی کمپنیز ہیں جس کے اندر فیمیل دے آر ورکنگ ایز اے CEO, چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں, یا چیف مارکیٹنگ آفیسر ہیں, یا چیف انفارمیشن آفیسر ہیں. ٹرو بالکل صحیح. Why they are not hiring them for director level positions? Why they are not hiring them on any top position? Why they are not involved in decision making? میں نے ابھی پچھلے ایک مہینے میں دیکھا بہت سارے IT کے ایون میٹ اپس میں یو ول سی اے لاٹ آف میل, ایک سنگل فیمیل آپ کو نظر نہیں آئے گی اس میں. کیوں؟ کیا خواتین انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں نہیں ہیں؟ آئی نو اے لیڈی, شی از ہیڈ آف سائبر سیکورٹی ان اے بینک. وہ کبھی فرنٹ پہ آگے آپ کو نہیں بتائے گی کہ مجھے جی بہت IT آتی ہے اور میں بڑی پوزیشن پہ, بیکاز شی از ورکنگ آن سم سیٹ. اس کو اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو آگے آپ کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم IT کے ایکسپرٹ ہیں اور ہمارے پاس آئیں اور ہمارے سے گائیڈنس لیں. واقعی. اور یہ I know few female who are working on director level positions, general manager level position, وہ سامنے نہیں آگے آپ کو بتائیں گی because they are busy in their work. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ایون میرے اگر 2-3 انٹرویو تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر جا کے لگا ہی لوں. لیکن جسٹ بیکاز آئی تھنک دیر شوڈ بی فیو سیریس پیپل ہو شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی کہ ہماری یوتھ کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے, ہماری آنے والی نسل کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے. آپ کو سوچنے کی بات ہے, مجھے سوچنے کی بات ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو رہی ہے. سو وی نیڈ ٹو گائیڈ دیم. دیکھیں اگر آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن نہیں پتا تو آپ کیسے جائیں گے؟ بالکل صحیح. آپ ان میں سے کسی کو کہیں کہ ان کو ایسنچر میں ہائرنگ کرا کے دکھا دیں, IBM میں ان کی ہائرنگ کرا دیں, ان کی SAP میں ہائرنگ کرا دیں, وہ آپ سے پوچھیں گے یہ ہوتا کیا ہے. سیریسلی. ابھی آپ سے بتا رہی تھی نا کسی یونیورسٹی میں آپ نے پوچھا بھی کہ سی لیول میں, تو آپ کو ان کو یہ بھی شاید آئیڈیا نہیں ہے. ان کو وائٹ کالر جاب کا نہیں پتا, بلو کالر جاب کا نہیں پتا, ان کو MIS کا نہیں پتا, اور وہ کمپیوٹر سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو IT کی کمپنیز کا نہیں پتا. مائکروسافٹ کے علاوہ ہم نے آگے بتایا ہی نہیں ان کو کہ اور کمپنیز کون سی ہیں. سیریسلی بتایا. اور یہ تو والی بات ہے, اٹس دا انفارمیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا کمپنیز, رائٹ. یو ہیو دا انفارمیشن کمپنیز کون سی کام کریں, اس کے بعد ایک مائنڈ سیٹ چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. جب وہ یونیورسٹی میں ابھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو بتائیں گے جی تم نے یہاں سے نکلنے کے بعد یو ول بی ورکنگ ان دیٹ پرٹیکولر کمپنی, تم نے ادھر جانا ہے, اس پوزیشن پہ کام کرنا ہے. وہ بھی ایجوکیشن کا حصہ ہم اس کو بنائیں. یہ مینٹورشپ ہوتی ہے, اور اس کو پتا ہے کہ میں نے اب یہ لاسٹ 2 سیمسٹر میں میں نے اس اسکل کے اوپر آئی وانٹ ٹو بی ان کلاؤڈ ٹیکنالوجیز, تو وہ کلاؤڈ ٹیکنالوجی کے اوپر پڑھنا شروع کر دیں, ان کمپنیوں سے انٹریکٹ کریں, ان سے ملیں, ان کے امپلائیز سے ملیں, ان کے ساتھ نیٹورکنگ کریں نا. بالکل. آپ دیکھیں آپ ڈیسٹینیشن چوز کر کے راستہ چوز کرتے ہیں. آپ یہ کہیں گے ایتھیکل ہیکنگ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہیکنگ ہے, ایک ایتھیکل بھی ہے. کمپنیز خود ہائر کرتی ہیں بھی ہمارے بگز نکالو. مائکروسافٹ ہائیلی پیڈ لوگ ہیں جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں, بگز نکال کے دیتے ہیں. یہ پتا ہوگا کسی ایتھیکل ہیکنگ میں وہ پیڈ ہوتی ہیں. انہیں کہتے ہیں سسٹم ہیک کرو, جب وہ ہیک کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے ہمارا یہاں پہ لوپ ہول ہے, یہ ویک پوائنٹ ہے, اس کے لیے لوگ ہائر ہوتے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ وہ چیز ہے کون بتائے گا ان کو. اس میں بھی ڈالر ملتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے کام کر کے ڈالر کمائیں. کسی نے بڑی صحیح بات کی تھی, کچھ چیزیں غلط چاہے نہ ہوں, وہ ٹھیک ہوں, لیکن وہ اسٹینڈرڈ نہیں بن جانا چاہیے. مجھے بڑی خوبصورت بات لگی تھی, مے بی یہ ٹھیک ہو, چلیں آپ ٹک ٹاک سے پیسے یوں کما رہے ہیں, لیکن خدا کے لیے ان چیزوں کو اسٹینڈرڈ نہ بنائیں. دیز آر ناٹ دی اسٹینڈرڈز. Somebody is not educated, اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں چلیں جی آپ ٹک ٹاک بنائیں, پیسہ کما لیں. بٹ if somebody is highly qualified, professional, تو اس کے ساتھ یہ جاتی ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن اور ہر کو چھوڑ کے, ان کے لیے آپ ان کو رول ماڈل مت بنائیں. ایگزیکٹلی, رول ماڈل نہ بنائیں, اسٹینڈرڈز نہ بنائیں. They can't be our role models. ہاں, مجھے بڑی آپ کی ابھی تک کی گفتگو سے بڑی خوبصورت بات لگ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ان کے لیے ایک فائنینشیل چیز ہے, ٹول ہے, کر لیں یار آپ, لیکن اس کو نہ تو ہم یہ 3 چیزیں, نہ یہ اسٹینڈرڈ ہو سکتی ہیں, نہ یہ ہمارے رول ماڈلز ہو سکتے ہیں, نہ ہی یہ دنیا میں ہمارے لیے ٹرینڈ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے ان 3 چیزوں کو پروموٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے ہماری آڈینس کے لیے بھی. ہماری کنٹری کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرے گی, نہ ہمارا GDP سے انکریز ہوگا, بالکل, نہ ہمارے اندر اکنامک جو ہے وہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی, نہ امپاورمنٹ ہوگی. یہ تبھی ہوگی اگر ہم بڑی IT کی کمپنیز بنائیں, دنیا سے بڑا کام لیں, اپنے یوتھ کو ان پروجیکٹس کے اوپر انگیج کریں. میں ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں
جو یہاں بیٹھ کے پورے لوگوں کو ہائر کیا ہوا اور باہر سے کام لیتے ہیں اور کرتے ہیں, اور وہ کلاؤڈ ٹیکنالوجیز پہ کام کریں, وہ سائبر سیکورٹی پہ ہیں, وہ اے آئی کے اوپر ہیں, وہ نیٹ ورکنگ کا بہت بڑا فیلڈ ہے, آپ اس کے اندر آئے. ویری گڈ. آپ ادھر کیوں نہیں آتے؟ جسٹ بیکاز وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, اینڈ دس از اے شارٹ کٹ. تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ آپ اپنے یوتھ کو ڈی ٹریک کریں کہ یو شوڈ گو فار دا شارٹ کٹس؟ یہ شارٹ کٹ پہ جائیں سے آپ کو گاڑی مل جائے گی, پھر سوال اس کو فالو کر کے باقی سارے اس کے پیچھے چل پڑیں گے. دین واٹ از دا پرپز آف دا انسٹیٹیوشنز؟ پرپز آف یور اون لائف, اٹس ناٹ انڈیویجول گروتھ. ہمارے تو اپنے سسٹم اگر ہم دیکھیں, ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا ریلیجن ہے, ہماری صرف انڈیویجول گروتھ کی کبھی بھی ہمیں نہیں بتائی گئی تعلیم. ہم ایز اے کلیکٹیولی جب گروتھ کریں گے, سب لوگ آگے بڑھیں گے, اس سے ہم کہتے ہیں کامیابی. ہمارے یہاں کامیابی کا تصور تو یہ ہے, میری کامیابی کامیابی نہیں ہے, میری کامیابیوں میں دوسرے کی سکسیس میں کیا کنٹریبیوشن ہے, دیٹ از آر ریئل سکسیس. اور یہ ہم مس کر رہے ہیں کہیں پہ. آپ نے بالکل صحیح بات کی, انڈیویجولی وہ گرو کر جائے گا, فائنینشلی ہو جائے گا, چیزیں لائف اسٹائل بہتر ہو جائے گا. یہ اس میں امپاورمنٹ نہیں ہوگی, اکنامک گروتھ اس میں نہیں ہے, اس میں پاکستان کا وہ نام نہیں ہے. میرا خیال ہے عائشہ بھی سمجھتی ہیں کہ ان ساری باتوں میں جو چیز ایک مسنگ ہے, دیٹ از مائنڈ سیٹ آلسو. ہمارا مائنڈ سیٹ, جیسے ابھی نا کسی نے بات کی کہ آپ لوگ سکھا رہے ہیں کورس کر لو, یہ شاپیفائی اس پہ امیزون پہ پروڈکٹ سیل کر لو. انہیں کہ یار وہ انڈیا میں بتا رہے ہیں کہ امیزون ہی بیچ دو. وہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ کدھر ہے؟ آپ تو کریں امیزون پہ پروڈکٹ سیل کر دو. اچھا, میں مجھے جس نے مینٹور کیا, ہی از اے کنسلٹنٹ ان یو ایس اے, اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنی کمپنی بنائیں, اس میں اتنے لوگ ہائر کریں اور پھر اس کمپنی کو آپ سیل کریں. یہ بھی ایک بزنس ہے. یہ بھی ایک, یہ دیکھیں میرا خیال ہے اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے ہماری آڈینس کے لیے بھی. جیسے ابھی ہم نے اوبر کو کہا کہ اوبر بنایا اور اس کو سیل کر دیا, اس طرح کی کمپنی. کچھ لوگ یہ بزنس بھی کرتے ہیں کہ وہ کمپنیز بناتے ہیں, اس کو گرو کرتے ہیں, اور جب ان کی کچھ گروتھ ہوتی ہے اس کمپنی کو امریکہ میں ادھر ادھر سیل کر دیں. اینڈ دیر آر بگ جائنٹس جو کہ آئی ٹی کے ہیں, ان کو جب لگتا ہے کہ یہ ہمارا کمپیٹیٹر ہو سکتا ہے یا ہے, وہ اس کمپنی کو, پوری کمپنی کو بائی کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو شیئر ہونے والی. دیکھیں ابھی ہم صرف وہ کمپنی بیچتے ہیں, آپ ایک نئی آئی ٹی کی کمپنی بنا لیں. ہاں, اور میرا خیال ہے یہ دیکھیں یہیں سے یہ چیز اس میں کنیکٹ ہو رہی ہے واپس. ایک شخص پاکستان میں صرف جاب کرنا چاہ رہا ہے, اسے جاب مل گئی اور وہ سیٹسفائی ہے. اچھا, جب وہ جاب پہ آ رہا ہے, وہ جاب کے بعد اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی نہیں کرا اپنی اسکلس کو. بہت سے لوگ جب جاب 2-3 سال کر لیتے ہیں, انہوں نے جو ایک جس چیز پہ وہ ہائر ہوئے ہوتے ہیں, اس اسکل کے اوپر اس آفس میں کمفرٹ زون مل جاتا ہے 2-3 سالوں میں. اس کمفرٹ زون سے باہر پھر وہ نہیں نکلتے, وہی ان کے لیے پھر زہر قاتل بنتا ہے, اور وہ اسی کمفرٹ زون میں رہ کے اپنا کریئر ختم کر دیتے ہیں. پھر آپ نے کتنی اچھی بات کی, کمفرٹ زون کے بعد یار آپ کتنے لوگ سی لیول کے اوپر مینجمنٹ میں جا رہے ہیں, وہ مجھے بتائیں. اس کے بعد اکثر بات یہ ہے کہ آپ اس پہ بھی نہ جائیں, بلکہ اگلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کمپنیز بنائیں, امپلائمنٹ جنریٹ کریں, ایک بزنس کھڑا کریں اور اس بزنس کو سیل کر دیں. تو جب تک آپ یہ مائنڈ سیٹ نہیں لوگوں کو دیں گے تو وہ کس طرح بڑا سوچیں گے. اچھا, فی الحال ایک اور ایشو مجھے آتا ہے, آئی ہائر فار کمپنیز جو پاکستان سے باہر ہیں, امریکہ میں ادھر ادھر. جب میں ادھر ریسورس آتی ہوں, ان کو ڈھونڈتی ہوں, تو مجھے ویسے لوگ نہیں ملتے. تو ہم وہاں پہ $5,000 کی جاب ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے میں یہاں ہائر کرتی ہوں, یہاں پہ لوگ نہیں. جب یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ بھی ہے, بچے اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتے, پریپیئر ہی نہیں ہے اس کے لیے. ہماری بات جابس ہے. اچھا, آپ ایک چیز میں سے مانیں گے نا, میں بھی ایک چیز کا بڑا قائل ہوں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں پاکستان میں جابس نہیں ہے, جابس ہیں نا, جب اس کے لیے لوگ نہیں ہیں, لوگ نہیں ہیں. یہ بھی مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے. رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس. یہ بھی تو بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو یوتھ ہے وہ اس وقت وہ اور ہی کاموں میں لگ گئی ہے. تو ہم ہائرنگ کیسے کریں, ہم ان کو ریسورس یہاں سے کہاں دیں؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ پوری آئی ٹی جو ساری جو تھی وہ اس کے اوپر آپ کے دوسرے لوگ جو تھے اس کے اوپر انہوں نے بیٹھ گئے, انہوں نے منوپلی کر لی. وہ اپنے لوگ لیتے ہیں, ہائر کرتے ہیں. بالکل 1000 اسٹوڈنٹس ایوری ایئر. آئی نو ایس اے پی جو ہے وہ ایک اور ملک ہے, اس سے لے کے جاتا ہے, اپنی لیبس میں کام کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ اپرچونیٹی اویل کر لیتے تو ہمارا 1000 بچہ جرمنی میں جا کے کام کرتا ہے, سیریسلی کام, اور بچے آ جاتے ہیں. ہمارے پاس تو اتنی یوتھ ہے کہ ہمارے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اینڈ دے آر ویری انٹیلیجنٹ. بالکل انٹیلیجنٹ. اچھا, ایک تو ہم ان کو وہاں بھیج نہیں رہے, دوسرا ہم ان کو بتا بھی نہیں رہے بھائی تمہارے لیے یہ ہے کہ کہیں وہ چلے نہ جائیں, کہیں چلے نہ جائیں. ہم بتا بھی ہم ان کو ایک ہی پلیٹ بتا رہے ہیں. ٹرو, بالکل صحیح بات ہے. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے آپ مائنڈ سیٹ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں پاکستان میں, ہم کیا کریں یہ مائنڈ سیٹ. جیسے میں اس بات کو اسی سے جوڑ رہا ہوں کہ آپ نے واقعی بات کی کہ یار آپ صرف جاب کے لیے پریشان ہو, ایک اس کے لیے اسکل پہلے امپروو کرو. جابس ہیں, پہلی تو بات یہ ہے, جاب کے ایشو نہیں, اپنے اسکلس کو پریپیئر کرو تاکہ آپ اس جاب کے لیے میچ تو کر سکیں آپ کی اسکل. دوسری بات یہ مائنڈ سیٹ اس کا, ان کو کیسے بڑا کریں کہ یار خدا کے لیے ان بیسک چیزوں کو اسٹینڈرڈ نہ بنا دو, بہت بڑے اسٹینڈرڈز بناؤ اپنی زندگیوں میں, کمپنیز بنا کے سیل کرنی ہے. مجھے آپ کا بڑا اچھا لگ رہا ہے تھنک بگ. ہم چھوٹے, ایک مجھے لگتا ہے ہم ایک چھوٹے کنویں میں, ہمیں ایک بڑے کنویں میں جانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا کینوس بڑا کرنے کی ضرورت ہے. میری کچھ ابھی وائس چانسلر سے میٹنگ ہوئی لاسٹ ویک میں,
اور ایون آپ دیکھو کہ ہمارے جو انجینئرز ہیں ان کو جابس نہیں مل رہی. سو دنیا کی کچھ ایسی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن اگر وہ کر لیتے ہیں تو وہ دنیا کی کسی بھی ملک میں، سعودی عرب میں، قطر میں، دبئی میں، کہیں پہ بھی جا کے جاب کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ہم کیوں بیٹھے رہے یہاں پہ اور جو ڈھونڈتے رہے یہیں پہ؟ آپ اپنا کینوس کو بڑا کریں نا. بالکل. وہ اسکل دیکھیں جو دنیا کی بڑی کمپنیز کو چاہیے، وہ اپنے ساتھ ایڈ کریں. اینڈ پلیز ڈونٹ گو فار دس. یہ جو گلی محلے میں چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشن ہیں، ان کی ٹریننگ اور ان کی سرٹیفکیٹ سے آپ کو دنیا کی کسی بڑی کمپنی میں جاب نہیں ملنے والی. سو اف یو وانٹ ٹو ڈو، گو فار گلوبل اور انٹرنیشنل سرٹیفکیشن. اور آپ یقین کرو فری آف کاسٹ. IBM فری آف کاسٹ کراتا ہے، گوگل فری آف کاسٹ کرا رہا ہے، ایسے بھی فری آف کاسٹ بہت ساری چیزیں فری آف کاسٹ کرا رہے ہیں. کیوں کرا رہے ہیں؟ بیکاز ان کو لوگوں کی ضرورت ہے. دے نیڈ ٹو ٹرین پیپل. لیکن یہاں پہ لوگ اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ایک شفٹ تو یہ آیا ہے. میں ابھی ایک کالج میں تھا تو انہوں نے بتایا اگر ہمارے 1000 اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہوتا تھا تو وہ میڈیکل بھی کرواتے ہیں، انجینئرنگ بھی کرواتے ہیں، وہ IT بھی کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا اس سال بلال صاحب ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس پہلے کوئی 700-600 بچے میڈیکل انجینئرنگ میں ہوتے تھے اور کوئی 300-400 اسٹوڈنٹس جاتا تھا IT کی طرف، ICS کی طرف. انہوں نے کہا اس وقت ہمارے پاس جو اس سال ایڈمیشن ہوا ہے وہ 700 اسٹوڈنٹ صرف ICS میں ہیں اور کوئی 300 میڈیکل انجینئرنگ ملا کے بچے ہیں اس وقت. تو زیادہ تر یہ ٹرینڈ تو آ رہا ہے آپ والی بات، لیکن یہ پھر شاید بیسک سی چیز ہے، ابھی سطحی چیز ہے. دیکھیں جب ہم انسٹیٹیوشن میں انڈسٹری ایکسپرٹ جاتا ہے کچھ بتانے کے لیے تو ایون یونیورسٹی یا انسٹیٹیوشن ان کو الاؤ بھی نہیں کرتا ہے. آپ ان کو کورس پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، لیکن انڈسٹری سے ایکسپرٹ لائیں جو ان کو بتائیں کہ جی اس وقت یہ ٹرینڈ ہے، یہ چل رہے ہیں. 5 سال بعد جب آپ ڈگری کمپلیٹ کر کے باہر آؤ گے تو اس چیز کا وہاں پہ اسکوپ ہوگا. اور HSC اپنا کریکولم تو 3 سال سے پہلے ریوائز ہی نہیں کرتا. مائی گڈنس. اور اس میں جس IT کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو شاید ہر 3 گھنٹے بعد بھی چینج ہو رہا ہے، اپ گریڈ ہو رہا ہے. میں نے ان کو کہا کہ جی یو نیم اینی ون سنگل یونیورسٹی ان پاکستان جس کا وائس چانسلر IT کے بیک گراؤنڈ سے ہے. آپ کی IT کیسے گرو کریں؟ بہت بڑا سوال ہے. ایون کمپیوٹر سائنسز کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی جو ہیں وہ بھی کمپیوٹر سائنسز کے نہیں ہیں. کمپیوٹر سائنسز کے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ایڈ بیس پہ بیٹھے ہوئے ہمیں بٹھا دیا کیونکہ وہ اس کا HOD تھا نہیں. تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو وی نیڈ ٹو ڈو سیریس ایکشنز. ایگزیکٹلی. پھر ہم کیا، اس کا مطلب ہے وہ بچوں کا ٹیلنٹ بھی ضائع ہونا ہے، ان بچوں کا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ انٹیلیجنٹ یوتھ بھی ہے. اب ایک کیمسٹری کا کے بیک گراؤنڈ سے ایک سر ہیں جو صاحب ہیں جو کہ بڑی پوزیشن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈیسیجن میکر ہیں. میں ان کو اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کچھ بتاؤں گی بھی تو نہیں وہ چیز نہ تو وہ اس کا آؤٹ پٹ نکل سکتا ہے ویسا، اور نہ وہ انڈرسٹینڈنگ اس لیول پہ جا سکتی ہے. سو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میرا خیال ہے اس کو اگر ہم کنکلوژن کی طرف جائیں تو واٹ آر دا اسٹیپس وی ہیو ٹو ٹیک؟ کیا وہ میئرز ہیں جس سے ہم ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں؟ یونیورسٹیز کو آئی تھنک دے نیڈ ٹو چینج دیئر کریکولم چینج ہو سکتا ہے، کریکولم کو ریوائز جلدی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا دے نیڈ ٹو ہیو انٹریکشن ود IT کمپنیز اور اس کے ایکسپرٹس کو بلائیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرائیں ان کے ساتھ، ان کو بتائیں انڈسٹری میں کیا، اور پھر ان کو بتائیں جی ہم بھی پیسے کما رہے ہیں. سو دیٹ اسٹوڈنٹ کین بی موٹیویٹڈ فار دیٹ. ایگزیکٹلی بالکل. اور یہ نہیں ہم کر پا رہے. اور بچے جو ہیں دیکھیں اب انسٹیٹیوشن تو ایک ٹو سم ایکسٹینٹ کین پلے رول، لیکن ہمیں خود بھی سیریس ہونے کی ضرورت ہے. جب میں نے 1996 میں وہ کمپیوٹر اپلیکیشن کا ڈپلوما کیا تو مجھے کسی نے کہا نہیں تھا، بیکاز میرے پاس 1 سال کا فالتو ٹائم تھا آفٹر مائی BSc. تو میں نے کہا اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، اور دیٹ 1 year ڈپلوما ہیلپ می ٹو گیٹ ایوری جاب، بیکاز میرے پاس ڈگری تھی اور ساتھ وہ IT کا پورا ایک تھا. ان کو یہ تھا کہ اس کو انڈرسٹینڈنگ ہے. میں جا کے میں نے PTCL کے ایکسچینج میں نے سیمنس کے ساتھ مل کے راؤٹرس بھی لگائے ہوئے، اور یہ 25 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھے کس نے کہا تھا؟ لیکن مجھے میرے اندر ایک خود ایک تھرسٹ تھی، ایک سرچ تھی کچھ کرنے کی، کچھ بننے کی، اور وہ مجھے یہاں تک لے کے آیا. سو آپ کے جرنی میں اسٹوڈنٹ خود سے انٹرسٹڈ نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا چاہتا، تو ہم کسی کے اندر انجیکٹ نہیں کر سکتے. وی کین ناٹ ڈو اٹ. تو کیا سرٹیفائی می اس میں کیا رول؟ آپ کے پاس کیا سرٹیفکیشن ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کچھ آڈینس کو کہ سرٹیفائی می میں کیا سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں، اس کا کیا اسکوپ ہے آگے؟ میکسیمم 45 آورس 50 آورس کی ٹریننگز ہوتی ہیں، اور اگر آپ یہ ٹریننگ کر لیں کسی بھی فیلڈ کے اندر، ضروری نہیں ہے کہ آپ SAP میں آئیں، اوریکل ہے آپ کے پاس، مائکروسافٹ ڈائنامکس ہے، اور بڑی کمپنیز ہیں، آپ کے پاس IBM ہے، آپ کے پاس HP ہے، گوگل ہے. آپ یہ ٹریننگ کریں، سرٹیفکیشن کریں، اور ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن دیٹ کین بی ہیلپ فل ان USA UK کینیڈا سعودی عرب، کہیں پہ بھی جائیں گے وہ ایکول ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ کسی جگہ سے کر کے جائیں گے تو وہ آپ کو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. آپ کی تو ڈگری ایکسیپٹ نہیں ہوتی تو آپ کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ایکسیپٹ ہوگا؟ سو گو فار گلوبل کمپنیز. جیسے ہم نے کہا SAP ERP کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کی نمبر 1 سافٹ ویئر کمپنی ہے، اور اس میں 500 فارچون کمپنیز جو ہیں وہ اس سافٹ ویئر کے اوپر ہیں، اور ان کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. دے آر ہائیلی پیڈ. اور وہ آپ ایک ٹریننگ کا USA میں $2000 چارج ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. ون آور کے لیے یو کین چارج $300-200 پر آور. ٹھیک ہے. اور لوگ چارج کرتے ہیں. تو آپ اس طرح کی اپنے اندر جو ہے نا وہ ویلیو ایڈیشن کریں اینڈ آفٹر دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ڈو جاب. یہ آپ کہہ رہی ہیں 45 آورس ٹوٹل 45 آورس. اچھا, یہ اسٹینڈرڈ ہے, پوری دنیا میں اسٹینڈرڈ ہے, صرف ہم نہیں. اچھا, مطلب آپ نے اگر یہ سرٹیفکیشن کو ITs میں کرنی ہے تو 45 آورس از دا اسٹینڈرڈ ایوری ویئر ان دس گلوب. ہاں. اچھا, اس میں ایک لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے, یہ جو AI کا اس وقت شور اب ہے جی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, واٹ وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ دس AI اینڈ ہاؤ وی کین گیٹ بینیفٹ فرام دس AI, اور کیا اس میں بھی ہمیں ضرورت ہے اس میں سمجھنے کی, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو ٹرانسفارم آن AI ان فیوچر. اچھا, ایک بات میں آپ کو اور امپورٹنٹ بتاؤں کہ وین ان امیریکا وین دے آر انویسٹنگ آن سم تھنگ $1 billion لگا رہے ہیں, دیٹ مینس کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر. ٹرو. اگر IT کی کسی بڑی کمپنی نے کسی پروجیکٹ میں $1 billion لگا دیے ہیں, دیٹ مینس کہ وہ پوری دنیا کو اس کے اوپر بالکل صحیح ہے لے آئیں گے اور وہ فیوچر ہوگا. سو اگر AI کے اوپر انہوں نے بہت پیسہ لگا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر. اب ڈاکٹر کو بھی AI سیکھنی ہے, اب انجینئر کو بھی سیکھنی ہے, اب IT پروفیشنل کو بھی سیکھنی ہے. ایون اف یو آر اے فیشن ڈیزائنر تو بھی آپ کا AI کین بی ہیلپ فل. آپ ریکروٹر ہیں, آپ ریکروٹمنٹ کریں تو آپ کو بھی AI آنا ضروری ہے. اور ہمارے پاس دنیا کی بڑی یونیورسٹیز ہیں, ہارورڈ, MIT اور ایک تو اور یونیورسٹیز ہیں, اس کے ہم AI کے کورسز ہیں جو ویمن انٹرپرینورس کے لیے وہ بالکل فری آف کاسٹ آفر کر رہے ہیں. اچھا. بیکاز آئی ورک آن ویمن انٹرپرینورشپ. ایک آرگنائزیشن ہے ہماری USA کی, ویمن انٹرپرینورشپ ڈے آرگنائزیشن USA, اور 7 کورسز ہیں جس سے کہ خواتین اپنے بزنس کو AI کے تھرو اور زیادہ انہانس کر سکتی ہیں, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کر سکتا ہے ان کو فائنینس. اب آپ میں ایز اے جج انوائٹ کرتے ہیں مجھ کو یونیورسٹیز میں اسٹارٹ اپ کو, دیکھیں ان کو بزنس پلان بنانا نہیں آتا, تو آپ بزنس کیسے کریں گے؟ آپ کو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز نہیں بنانی آتی, آپ کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ نہیں آتی, آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ کو نہیں آتی, تو آپ کو بزنس آئیڈیا کیسے سکسیزفل ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح. سو دیز آر 7 ڈفرنٹ کورسز, اور ہارورڈ کے ہیں, MIT کے ہیں, آئیں ان کو فری آف کاسٹ انرول کریں اور آپ ان کو کریں, اور آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کا ایک مائنڈ جو ہے نا وہ کسی اور دنیا میں آپ چلے جائیں گے. بالکل ایسے ایک بڑی دنیا میں, ایک چھوٹی دنیا سے آپ کسی بڑی دنیا میں چلے جائیں گے. بالکل ایسے. تو ہمیں پاکستانیوں کو انفارچونیٹلی ہمیں تو ایک زمانے میں یہ بھی کہا گیا کہ لاؤڈ اسپیکر بھی حرام ہے, ایسے ہی بالکل, اور بزنس کہا گیا کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ کرنا. تو مدینہ شریف میں آپ جا کے دیکھیں اور تو بزنس کرتی ہیں, تو ہمیں کیوں نہیں کرنے دیا؟ ٹرو. اور یہ جو بزنس کے بارے سے وومن امپاورمنٹ ہے, اس میں آپ کیا رول پلے کر رہی ہیں آج کل؟ یہ جو میں دیکھ رہا تھا ماشاء اللہ وومن امپاورمنٹ کے پلیٹ فارمس پہ بھی ہے, یہ اس میں پاکستان اس وقت کیا کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, اور وومن امپاورمنٹ کس لیول پہ ماشاء اللہ اس وقت کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ آئی ایم ہیپی دیٹ CM پنجاب ہیز ٹیکنگ دس انیشیٹو, اور اس میں انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے. ابھی ریسنٹلی وی ہیڈ اے میٹنگ ود ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, ان کے سیکٹری تھے, اور انہوں نے جتنی خواتین ویمن چیمبر کی تھیں پورے پاکستان کی, ان کو انوائٹ کیا. اور کچھ لوگ, اچھی بات یہ تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر سے کچھ لوگوں کو انہوں نے بلایا کہ آپ لوگ اچھا کام کریں, آپ آئیں, اینڈ دے شیئرڈ دیئر ویژن کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خواتین کو اکنامکلی امپاور کریں. اف یو ہیو اینی پروجیکٹ, کم اپ وتھ یور پروجیکٹ. انہوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے, انڈیویجول میٹنگ, اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر یہ بہت اچھی بات ہے کہ جی اس کے اوپر دے آر گوئنگ ٹو ٹیک پازیٹیو ایکشن آن اٹ. دس از ویری گڈ. میرا خیال ہے یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے, دس از ویری پازیٹیو سائن. آپ دیکھیں اٹس اے گڈ سائن کہ انہوں نے اون کیا ہے. وہ ساری خواتین جو اسٹرگل کر رہی تھی, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اون کرتے ہیں, آپ آئیں اپنے پروجیکٹس ہمیں دیں, اور ہم آپ کے ساتھ مل کے کولیبریشن سے کام کرتے ہیں. اس میں آپ رہی ہیں وومن امپاورمنٹ کے ساتھ پارٹ, ابھی کل بھی کر بھی رہی ہیں, اب ان کے ساتھ کام آپ دیکھ رہی ہیں ماشاء اللہ اس وقت جو وومن ہماری CEOs بن رہی ہیں اور چیزیں کر رہی ہیں, تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے سوسائٹی میں, اچھی ڈیولپمنٹ ہے سوسائٹی کے اندر. اور ہمیں ایک عورتوں میں انفارچونیٹلی ایک بلال جالسی کا ایک فیکٹر ہوتا ہے, تو ہمیں یہ تھوڑا سا اس فیکٹر کو چھوڑ کے اپنی ذات سے بلند ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی XYZ ہے, اگر اف شی از ورکنگ فار ویمن, تو مجھے آئی شوڈ بی ود ہر. ایگزیکٹلی. اور اگر میں کوئی پازیٹیو کام کر رہی ہوں, کوئی سوسائٹی میں چینج لانا چاہ رہی ہوں, تو باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ مجھے سپورٹ کریں اور مجھے بھی سپورٹ کریں ایک دوسرے کا. مطلب یہ نا کہ ایک مونوپلی یا ایک گروپنگ والا چیز جو ہے نا, وہ اس وقت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, ڈونٹ تھنک اباؤٹ لاہور, ڈونٹ تھنک اباؤٹ پنجاب, پاکستان. آپ انٹرنیشنل گلوب کے اوپر دیکھیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں اور ہم نے آگے جانا ہے, اور ایک انڈیویجول عورت جو ہے وہ آگے اتنا نہیں جا سکتی جب تک کہ باقی لوگ اس کو سپورٹ نہیں کریں. بالکل صحیح. سو اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے, ہم نے اگلے سال 500 جابس لینی ہے ان خواتین کے لیے,
میں نے ان کو 500 کو ٹرین کرنا ہے, میں نے ان کو پلیس کرنا ہے. ایگزیکٹلی, دس شوڈ بی دا ایجنڈا. بالکل یہ صحیح. ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اس نے یہ کر لیا اور اس نے یہ کر لیا. اس سے ہمیں بالا تر ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسے لوگ اب ہیں. بالکل صحیح. مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے, ان سے مل کے. اچھی بات ہے کہ آپ اکنالج کریں نا دوسرے کو. اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے, وہ اپنے فیلڈ میں کر رہا ہے, تو آئی شوڈ اکنالج ہر. میں نے اپنے فیلڈ میں کام کیا تو آپ مجھے بھی اکنالج کریں. انسیکیور نہیں ہونا چاہیے, انسیکیور نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اس کی اپنی ایک فیلڈ ہے, میری اپنی ایک فیلڈ ہے, اس کی اپنی فیلڈ ہے. اور اب میرے خیال ہے کمپٹیشن کا تو دور ہی اب تو کولیبوریشنز کا دور ہے, بلکہ آپ کولیبوریٹ کریں. اٹس ناٹ دا ایرا آف کمپٹیشن کہ ہم کمپٹیشن ہی کریں, کولیبوریشنز کریں اور آگے بڑھ جائیں. دنیا میں میرا خیال ہے گورے نے بھی یہ کام کیا ہے. میں جب انڈیا میں دبئی میں جب گئی تھی تو ایک انڈین پروجیکٹ مینیجر تھی, اور وہ میرے سے ملی تو شی واز ویری سرپرائزڈ کہ جب پاکستان سے ایک خاتون, اور وہ ایس اے پی کے اندر میری پھر اس سے بات چیت ہوئی تو اس کو لگا کہ اچھا یہ تو پڑھی لکھی بھی ہے اور اس کو چیزوں کا پتہ بھی ہے. میں نے ایس اے پی کی گلوبل سرٹیفکیشن بھی کی ہوئی ہے, ایس اے پی ایس فرحانہ فائنانس, میں نے پی ایم پی کی میری ہے, پی ایم آئی انسٹیٹیوٹ یو ایس اے کی, میرے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ کی بھی تھی. تو شی واز سرپرائز. تو اس نے جاتے وقت میرے سی او کے کان میں کہا کہ اس کو جانے نہیں دینا تم نے اپنی کمپنی سے. دیکھیں نا, یہ اکنالجمنٹ ہے جو مجھے ایک انڈین خاتون سے ملی. پھر میری جو یو ایس اے میں بیٹھی ہوئی سی او, وہ جب دیکھتی ہے کہ میں ایک سیشن میں گئی ہوں اور میں نے دیا ہے اور میں نے بتایا خواتین کے لیے, وہ وہاں بیٹھ کے خوش ہوتی ہے, اور اس کے پورے گروپ کے لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اگر باہر سے اگر ہمیں انٹرنیشنل اپریسیشن مل رہی ہے گلوبل پلیٹ فارم سے, تو پاکستانیوں کو کیا پرابلم ہے؟ تو عائشہ پلیز دل بڑا کریں, آپ انسیکیور نہ ہو پلیز, اور اکنالجمنٹ کریں. یار کیا ہو گیا, آپ کام کریے, دیکھیں پاکستان کا نام اچھا ہوگا آپ کو. انہوں نے اگر اچھے اکنالج کیا ہے تو اس سے پاکستان کے امیج بہتر ہوتا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں, اور اس میں باقی دنیا کے لوگ بھی ہیں. ایگزیکٹلی. پھر برٹش کاؤنسل نے کوئی سلیکٹ کی 25 فیمیل فرام پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور سری لنکا سے, اور ان کو لیڈرشپ پہ انہوں نے پریپیئر کیا. آئی واز ون آف دیم. سو اگر وہ پیسے خرچ کر کے پاکستان کی ایک خاتون یا انڈین خاتون یا بنگلہ دیشی خاتون کو لیڈرشپ لیے پریپیئر کریں, تو پاکستان والے کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بالکل صحیح بات ہے. اور عائشہ اس میں لاسٹ میں ایک چیز ضرور بتائیں, سرٹیفائی بی میں کون سے ایسے ایک دو سرٹیفکیشن ہے, اور اس کی کیا کاسٹ پے کی جا سکتی ہے اسٹوڈنٹ کی, وہ کیا کس فی اسٹرکچر میں وہ کر سکتا ہے جو اس کے لیے ہیلپ فل ہو, جو اس کے لیے کوئی فائنینشیل فریڈم کی طرف اسے لے کے جا سکتا ہو. سرٹیفائی بی میں کون سی ایسی آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہے اور اس کو کیا چارجز ہیں؟ جب ہم نے 2016 میں یہ سرٹیفکیشن لانچ کی تھی, فلاؤ میں سے بھی پلیٹ فارم تھا, دے آر ویری ایکسپینسو. اس کا پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ 3-3.5 لاکھ کی ہوتی تھی, بہت ایکسپینسو تھی. اور انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو کرواتے ہیں, جو لاسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں, جب ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو رہی ہو تو وہ ایک سرٹیفکیشن کر لیں, تو اس کے بعد وہ ڈائریکٹ جا کے ایم ٹی او کی جاب جو ہے 40-50,000 سے اسٹارٹ کر لیں گے. مینجمنٹ, اب ایم ٹی او کا بھی بتاؤں, مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر, بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا. سو ریسنٹلی ہم نے اس کی ریوائز کی ہیں, 35,000 روپیز ٹوٹل از دا کاسٹ. اچھا. جو آپ دے کے ٹریننگ لے سکتے ہیں, اور پھر ہم آپ کو ایم ٹی او کی جاب جو ہے انڈسٹری میں, جس میں آپ اس وقت 750 انڈسٹریز ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, جس میں آپ بینکس بھی ہیں آپ کے پاس. میں ایم سی بی بینک کی میں بات کروں گی, اورینٹ ہے, پھر اس کے بعد کوکا کولا ہے, ہونڈا ہے, ٹیوٹا ہے, کرشی ہے, مرحبا, مطلب سبھی بڑی کمپنیز ہیں جس کے اندر یہ ہے. آپ ایز اے ایم ٹی او جا کے کام کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو کس فی اسٹرکچر میں کس 35,000 اور 45 آورس کی یہ سرٹیفکیشن, ٹوٹل 45 کی ٹریننگ سرٹیفکیشن ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ ایم ٹی او کی جاب جا کے کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں پلس پوائنٹ کیا ہے, 1 لائف سائیکل آپ کمپلیٹ کرتے ہو. 1 لائف سائیکل مینس کہ 1 امپلیمنٹیشن آپ کمپلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی سیلری فرض کرتے ہیں کہ 40-50,000 ہے, اور جب ایک لائف سائیکل کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کی سیلری ڈبل ہو جاتی ہے, اور 2 ہو جاتی ہیں, تو اس طرح آپ کی سیلری ریز کرتی رہتی ہے. لائف سائیکل مینس کہ آپ نے اتنے پروجیکٹس کے اوپر یہ امپلیمنٹیشن کی ہے. جیسے آپ نے کرشی کا پروجیکٹ کر لیا, ایک تارے گلاس کا کر لیا, ایک ٹیوٹا کا کر لیا, ایک کرولا کا کر لیا, ایک آپ نے پیپسی کولا میں کر لیا, تو آپ بتا سکتے ہیں میں نے اتنے پروجیکٹس پہ امپلیمنٹیشن کی ہے. بالکل صحیح. اور 2-3 سال کے بعد یہاں کوئی رکتا نہیں ہے, وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پیسے اتنے ملتے ہیں. دے آر ویری ہائی. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہے سعودی ارامکو کے اندر, یا ایڈناک دبئی کے اندر, یا یو ایس اے کے اندر, آپ سے بھی جسٹ شو دیم دیئر سرٹیفکیشن, وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اٹس گلوبلی ایکسیپٹیبل. اور آپ نے کتنے پروجیکٹس پہ کام کیے, اس ایکسپیرینس کو بھی, بیکاز جو ای آر پی ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہے پوری دنیا میں, اور وہ آپ کو اس پروجیکٹ کے اوپر ہائر کر لیں گے, اور آپ آرام سے ٹریول کر سکتے ہیں. کوئی آپ کے پاس کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ یو کے جانے کے لیے جو دیتے ہیں وہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات کیوں نہیں بتاتے آپ بچوں کو؟ ایگزیکٹلی, they don't need any bank statement. بالکل ایسے ہی. آپ کی ڈگری ہے, آپ کا وہ انٹرویو لیں گے امریکہ سے, if you qualify maybe for 6 months you will work here in Pakistan,
6 مہینے سال کے بعد وہ آپ کو باہر امریکہ لے جائیں گے. تو اگر آپ نے جانا ہے تو ایک یہ راستہ یہ بھی تو ہے اور یہ زیادہ اچھا راستہ اور زیادہ اچھا راستہ پرماننٹ جاب ہے اور ہائیلی پیڈ جابس ہیں. اور پھر جیسے کہتے ہیں ہم وائٹ کالر بلو کالر جابس کی بات کریں تو ہم ان کے اوپر کام کیوں نہیں کرتے, وہاں ہم مونوپلی کیوں نہیں بریک کرتے. ٹرو بالکل صحیح بات. اگر ہم ڈراما انڈسٹری میں کمپیٹ کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کمپیٹ کیوں نہیں کرتے. اگر ہم میوزک میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ ٹیک میں کمپیٹ کیوں نہیں کرتے. وہاں پہ ہم کام کیوں نہیں کرتے, وہاں ہمارے سی اوز کیوں نہیں ہیں. اور پھر ایک بندہ اگر پاکستانی چلے جائے تو وہاں پہ وہ 5 پاکستانیوں کو اور اکوموڈیٹ کر سکتا ہے کیونکہ ہائرنگ تو ہو رہی ہے. اور پھر یہاں پہ گیپ کریٹ ہوتا ہے پیچھے, تو اس میں جو فریش گریجویٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک امپلائمنٹ کی نیا دروازہ کھلتا ہے, اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے. اس لیے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ ایکسپیرینس تو چلا گیا باہر اور یہاں پہ ہمیں فریش گریجویٹس چاہیے. سو فار دیٹ وٹ آئی کین ڈو اور وٹ آئی ایم ڈوئنگ, میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتی ہوں, میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیشنس کرتی ہوں اور ان کو بتاتی ہوں جو میرا فرض تھا وہ میں اپنا فرض ہے. ویری گڈ جی, تھینک یو سو مچ. یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب اینڈ پلیز کیپ ڈوئنگ اٹ اور اویئر کرتے رہے معاشرے کو. میرا خیال ہے بڑی خوبصورت باتیں عائشہ نے آج کی, اور مجھے جو آپ کی ساری باتوں سے سمجھ آئی ہے, پلیز خدا کے لیے چیزیں غلط نہیں ہم کہتے, جو لوگ کچھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو اس طرح کا یوز, لیکن پلیز ان چیزوں کو اسٹینڈرڈ مت بنائیں, ان چیزوں کو ٹرینڈ مت بنائیں. یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے, یہ ٹرینڈز نہیں ہے. خدا کے لیے اس کو پراپر لائف اسٹائل نہ بنا لیں اپنا. صحیح انفارمیشن ہونا کافی نہیں ہے. آج جیسے انہوں نے بات کی, صحیح انفارمیشن ہونا وہ ہے ضروری چیز. اور آپ دیکھیں اتنی خوبصورت اس میں آج باتیں ہوئیں کہ آپ صرف جاب سرچ کر رہے ہیں, آپ جاب سرچ کریں, پھر اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں اور ایسی چیزوں کی طرف آئیں کہ آپ بزنس کریٹ کریں, دین سیل اٹ. یہ ہے دنیا کا اصل جو اس وقت معاشرے کے اندر اویئرنیس ہمیں چاہیے, جو انفارمیشن چاہیے, جو گائیڈنس چاہیے, وہ یہ چاہیے کہ شارٹ کٹس نہیں, پلیز اسٹینڈرڈس اور ٹرینڈس کو ٹھیک کر کے فالو کریں. اور آپ بھی دنیا میں بڑی کمپنیز بنائیں, پاکستان کی ٹیک کمپنیز. جیسے عائشہ نے کہا, ہم ڈرامہ انڈسٹری میں آگے ہیں, ہم بہت سی انڈسٹریز میں بہت اچھا کمپیٹ کر رہے ہیں. وائی ناٹ ان ٹیک؟ اور ٹیک انڈسٹری کے اندر آئی تھنک رائٹ پرسن رائٹ جاب پہ شاید نہیں ہے, رائٹ لوگ آپ کو سامنے شاید نظر نہیں آ رہے میڈیا کے اوپر, آپ ان کو اسٹینڈرڈ اور اپنا رول ماڈل نہیں بنا پا رہے. دیٹس وائی ہم ابھی اس میں صرف اسٹرگل کر رہے ہیں, ہم اس میں بہت زیادہ اچیو نہیں کر پا رہے. پلیز آج کے بعد اس پوڈ کاسٹ کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ٹیک انڈسٹری کو ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم اور بہتر کریں, امپروو کریں. بہت بڑا مارجن ہے ابھی دنیا کے اندر, لیکن تب ہوگا جب آپ صحیح لوگوں کو رول ماڈل بنائیں گے, صحیح اسٹینڈرڈس کو فالو کریں گے, صحیح ٹرینڈس کو آپ لوگ فالو کریں گے. سب کا خیال رکھیں, دوسروں کا خیال رکھیں, بڑا سوچیں, کچھ نیا مختلف سوچیں, پاکستان کے لیے سوچیں. تھینک یو سو مچ. عائشہ پلیز کوئی میسج آپ کے یوتھ کے لیے تو پلیز. یوتھ کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ وین ایور یو آر سلیکٹنگ سمبڈی ایز یور مینٹور, تو اس کو ضرور دیکھیے کہ وہ اس مینٹورشپ کے لیے کوالیفائی بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹرو. تھینک یو. ویری گڈ, ویری نائس میسج جی. تھینک یو سو مچ عائشہ.